إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. سورۃ الجاثیہ کی یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت نمبر 15 16 17 اور 18. اس پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے. من عمل صالحا فلنفسه، جو آدمی کوئی نیک کام کرے گا فلنفسه ہی، وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہی ہوگا، اس کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا. ومن اساء فعليها، اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. ثم الى ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں پلٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. یہاں من عمل صالحا، جس نے کوئی نیک عمل کیا. یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں بڑے نیک نظر آتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں. ان کی حیت، ان کی کیفیت، ان کا طریقہ ادا، ساری کی ساری چیزیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں. تو کیا وہ نیک عمل واقعی ہیں یا نیک عمل کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ اگر ہم شریعت میں نیک عمل کا جو اصل معیار ہے وہ سمجھ لیں تو ہمیں بہت سارے مسائل کے بارے میں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ واقعی نیک عمل ہے یا بس ہم نے نیک عمل بنا رکھا ہے. عمل صالح، من عمل صالحا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہوگا؟ وہ عمل جو اللہ رب العزت کو قبول ہو جائے، جسے اللہ رب العزت پسند فرما لے. اور اللہ کو کون سا عمل قبول ہوگا؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہر وہ عمل جس میں پیسہ بہت زیادہ خرچ کیا جائے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو یہ کوئی بات نہیں. پیسہ تو بہت سارے کاموں پہ ہم خرچ کرتے ہیں.
اگر کوئی سمجھے کہ جس عمل کے لیے وقت بہت زیادہ دیا جائے وہ عمل صالح ہوگا، یہ بھی کوئی معیار نہیں۔ اصل معیار عمل صالح کا کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اہل علم نے عمل صالح کے لیے 2-3 بالکل بنیادی پہچان کی علامتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے، کسی بھی عمل کے نیک ہونے، کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی کام بظاہر تو بڑا نیکی کا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور ہی چکر میں ہے، کوئی اپنی ناک کو سنبھالنے کے لیے وہ کام سر انجام دے رہا ہے، کہیں گے کہ اگر یہ اب نہ کریں تو ناک نہیں رہتی۔ کوئی آدمی کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اگر بنیاد میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں تو وہ عمل صالح نہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ 30ویں سپارے میں سورۃ البینہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ عمل صالح، وہ اللہ کی عبادت سر انجام دیں۔ کس طرح؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے کی رضا مقصود نہ ہو اور اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا مطلوب نہ ہو۔ اس موضوع کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، چاہے کتنا پیسہ کیوں نہ خرچ کیا جائے، چاہے اس میں کتنا عرصہ کیوں نہ صرف کریں، وہ اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی رضا ہی مطلوب نہیں تو اللہ کو کیسے منظور ہوگا؟ عمل صالح کی بنیادی شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ عبادت کریں تو اللہ کے لیے، کوئی نیک کام کریں تو اللہ کے لیے، بلکہ کوئی بھی کام کریں تو وہ اللہ کے لیے ہوگا تب نیک کہلائے گا، ورنہ وہ نیک عمل نہیں۔ اور اخلاص فی العمل، اس پر بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ مثالوں میں جانے کی بجائے ایک مشہور و معروف مثال ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ اگر عمل خالص اللہ کے لیے ہے، دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اور وہ ہے مشہور و معروف مسئلہ ان 3 آدمیوں کا، صحیح بخاری مسلم کتب حدیث میں سے صحیح ترین کتب میں صحیح سند سے ثابت واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے۔ ان تینوں نے اپنے اس عمل کا ذکر کیا، ایک عمل کا ذکر کیا اور کہا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ صرف تیرے لیے کیا تھا، ہمارا یہ کام صرف تیری رضا کے لیے تھا، اور تمہیں معلوم ہے تیری رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا، ہماری یہاں سے جان چھڑا۔ باری باری تینوں نے کہا اللہ رب العزت نے جان چھڑا دیا؟ نہیں، اللہ نے انہیں نجات دے دی، دنیا میں بھی نجات دے دی۔ اور اس طرح کا مخلص فی العمل، اگر کوئی عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ آخرت میں بھی اسے نجات دے گا۔ اور اگر عمل ہو، نماز پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دے کے، ایک ہی مثال دے کے سمجھا دیا، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کیسی پڑھ رہا ہے، جیسے ہی دیکھا کہ مجھے کوئی پیچھے سے دیکھ رہا ہے، یعنی میرے پیچھے کوئی ایسا آدمی ہے
جس کی نظر میں ہوں، اب نماز کا انداز بدل دیا، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، یہ ریاکاری ہے۔ پہلے یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، سجدے کے سجدہ، کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا تھا یا مرغے کی طرح دانہ چن رہا تھا۔ جب دیکھا کہ باس آ گیا، جب دیکھا کہ ہمارا فلاں آ گیا، فوراً نماز صحیح پڑھنا شروع کر دی، یہ ریاکاری۔ اور ریاکاری کرنے والا چاہے کتنا پیسہ خرچ کرے، چاہے کتنا وقت خرچ کرے، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کر دے، اس کی ایک ذرہ قیمت نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں 3 لوگوں کا واقعہ ہی اور بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، مشہور ہے نا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باری باری پوچھا جائے گا، ایک کہے گا یا اللہ جتنی دولت تو نے مجھے دی میں تیری راہ میں خرچ کر دوں، تو اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو، میری راہ میں نہیں، تم نے لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی خوش آمدید کے لیے، لوگوں کی خوشامد کے لیے وہ دولت خرچ کی تھی، لوگوں نے تیری خوشامد کی، لوگوں نے واہ واہ کی، کیا بات ہے حاجی صاحب کی، کیا بات ہے شیخ صاحب کی، اب تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ دولت خرچ کی، قیمت ایک پائی بھی نہ پڑی۔ اور دوسرا آدمی اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے یہی کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے جان تک قربان کر دی۔ اللہ کہے گا میرے لیے نہیں، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کہا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر، کتنا دلیر، اور لوگوں نے وہ کہہ دیا، اب تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ اور تیسرا، حافظ قرآن، قاری، عالم، اللہ جب پوچھے گا تو کہے گا کہ میں نے تیرے لیے جگہ جگہ قرآن سنایا، جگہ جگہ میں نے درس دیے، لیکچر دیے، یہ کیا وہ کیا، اب تیرے لیے کہ لفظ کو اللہ رب العزت کو کون بتائے؟ اللہ رب العزت دلوں کی جاننے والا کہے گا کہ تیری کتاب کو تیرے لیے جگہ جگہ سنایا، اللہ کہے گا جھوٹ بول رہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا لِيُقَالَ لَكَ قاری، تاکہ لوگ کہیں کہ کیا خوش الحان قاری ہے، کیا زبردست واعظ اور خطیب ہے۔ لوگوں نے وہ کہہ دیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ کام تینوں نے بہت اچھے کیے، لیکن تینوں کے کاموں میں ریاکاری شامل تھی، خلوص نہیں تھا۔ وہ پہلی شرط کہ وہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، تینوں کے اعمال کو اللہ رب العزت نے برباد کر دیا۔ اگر اخلاص فی العمل نہیں، اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کے عقیدے میں فرق ہے، اس کو بھی راضی کر لیا، اس کو بھی راضی کر لیا، کبھی اللہ کے سامنے مسجد میں سجدہ کر لیا اور کبھی قبر پہ جا کے سرکار پر بھی سجدہ کر لیا، ایسے آدمی کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کے عمل کو دیکھیں گے، اسے ہوا میں اڑا دیں گے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی۔ عقیدہ صحیح ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل سر انجام دیا ہے، اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے مطابق۔ ایک آدمی الٹا لٹک کر ساری رات اللہ ہو اور حق ہو کی آوازیں لگاتا رہے، اپنی دولت کو دن رات شب و روز خرچ کرے، اپنا وقت بڑا لمبا چوڑا کبھی 4 مہینے لگا کے آ رہا ہے،
کبھی 1 مہینہ لگایا، کبھی 3 دن لگائے، اپنا وقت خرچ کر رہا ہے، لیکن سنت رسول سے وہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ اس کے وقت کی قیمت کوئی نہیں، اس کے پیسے کی قدر کوئی نہیں، اس کے عمل کی اللہ رب العزت کی یہاں کوئی قدر نہیں۔ اگر یہ دو ایک معیاری چیزیں ہیں اور ساتھ ہی اگر اس کے شامل کر لیں کہ آدمی کا رزق حلال ہو تو عمل تب قبول ہوتا ہے۔ روزی، کھانا پینا، لباس، پوشاک، ذرائع مواصلات، جس جگہ بھی پیسے کی ضرورت ہے اس کا پیسہ حرام سے آتا ہے اور حرام سے خرچ کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لقمہ حرام کا اگر اس نے اپنے منہ میں ڈالا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جس کی ساری روزی، کھانا پینا، ہر چیز حرام سے ہوگی، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اس کی نماز و اعمال کیسے قبول ہوں گی؟ اب ان 2-3 چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ ہمارے آج کون کون سے عمل صالح ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں ہم۔ ماہ رجب میں بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے 22 تاریخ کو، کجیاں اور ٹھوٹیاں، حلوہ بانٹتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ 27 رجب، 22 رجب، 15 شعبان، 12 ربیع الاول، ان سارے مواقع پر پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے، وقت بھی بہت دیتے ہیں۔ سارا دن گلیوں میں، بازاروں میں جلوس نکالے ہوئے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہم حب رسول میں کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ اعمال سنت رسول سے ثابت ہیں؟ یہاں آ کے معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہو، صحابہ کرام کو یہ کام کرنے کا حکم دیا ہو، کسی صحابی نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رہنے دیا ہو تو یہ عمل سنت ہوگا، ثواب ہوگا۔ لیکن ان اعمال میں آپ دیکھیں نہ قرآن سے دلیل، نہ حدیث سے دلیل، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دلیل، یہ عمل صالح کیسے ہوگا؟ یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھیں۔ عقیدہ صحیح ہو یعنی کام صرف اللہ رب العزت کے لیے کرے، سنت کے مطابق کرے، رزق حلال کھائے، جو چھوٹا موٹا عمل سر انجام دے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کی قیمت ہوگی، قدر ہوگی۔ اگر یہ نہیں تو پھر محنت بھی رائے گا، پیسہ بھی ضائع اور اس کا وقت بھی برباد جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اگر عمل صالح کیا، اگر نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کے اپنے نفس کو ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تمہیں پلٹ کر آخر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ آخر ہماری کہاں ہوگی؟ کوئی 1000 برس جیے، 1500 برس جیے، 10,000 برس جیے، آخر تو مرنا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، آخر پلٹ کر تمہیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ پھر وہ سارے حساب و کتاب لیتا رہے گا کہ تم نے کون کون سا کام کس کس کے لیے کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی۔ بنی اسرائیل کی کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ والحکمہ، اور انہیں حکومت و بادشاہت دی۔ والنبوہ، اور انہیں نبوت دی۔ انتہائی اہم سارے مناصب ہیں۔ کتاب دی، اہل کتاب کہلوائے، انہیں بادشاہت و حکومت دی اور انہیں نبوت کا منصب بھی عطا کیا۔
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں بڑا پاکیزہ رزق دیا، پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اور بنی اسرائیل کو تو اتنا پاکیزہ رزق دیا کہ وہ زمین سے بھی نہیں اگ رہا بلکہ آسمان سے آ رہا۔ بنی اسرائیل نے کہا نا، موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ریڈی میڈ کھانا ملے، پکا پکایا پارسل آیا کرے۔ اللہ رب العزت نے بڑے ناز، بڑے نخرے دیکھے اس قوم کے، آسمان سے پکا پکایا کھانا آنا شروع ہو گیا۔ من سلوہ قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے، بنی اسرائیل کو من و سلوہ آسمان سے آتا رہا، مزیدار پکا پکایا، نہ آگ جلانی پڑی، نہ دھواں آنکھوں میں ڈالنا پڑا، نہ آنکھوں کو سینکنا پڑا، نہ محنت نہ مشقت، پکا پکایا کھانا تیار۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں یہ ساری نعمتیں دی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کے زمانے میں جتنے لوگ تھے ان سب پر ہم نے انہیں فضیلت دی۔ یہ ان کے زمانے کی بات ہے، ہمیشہ پہلے اور بعد والے نہیں۔ اور اس بات کی دلیل قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام امتوں میں سے بہترین امت اسلامیہ کو قرار دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تم ہو۔ اور یہ کہا قرآن کریم میں، کس امت کے لیے؟ امت اسلامیہ کے لیے۔ لیکن ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ استعمال فرمائے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں سب لوگوں پر فضیلت دی، ان کے اپنے زمانے کے لوگوں کے حساب سے، لیکن قیامت تک کے لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ امت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل اور سب سے اعلیٰ۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں عطا کی۔ الامر قرآن کریم میں اور الامر کا لفظ حدیث شریف میں عموماً دین کے لیے آیا۔ راس الامر الاسلام، دین کی چوٹی اسلام ہے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الجہاد فی سبیل اللہ، راس الامر الاسلام، دین کی چوٹی اسلام ہے، اور اسلام کے اعمال میں سے چوٹی کا عمل الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں فرمایا ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی، اور اسی بینات سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ ہم نے انہیں معجزات عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات اللہ رب العزت نے عطا کیے؟ انہیں معجزات دیے، انہیں دین کی دلیلیں دی، اور انہیں یہ بتایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ انہیں دین کی یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن جب علم ان کے پاس آ گیا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ نہیں کہ جہالت میں، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یا علم نہیں آیا، علم آ چکا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اور اس اختلاف سے بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ اہل کتاب کو، یہود کو اللہ نے یہ علم دے دیا کہ یہ میرا نبی آخری نبی ہے، انہیں معلوم ہو چکا، انہیں اپنی کتابوں سے علم ہو چکا کہ واقعی یہ نبی ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا، اختلاف کیا، نہیں مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی بھی پہچانتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
جیسے بڑے مجمع میں اپنے بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی آدمی کہتا ہے نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہزاروں لاکھوں چہرے دیکھتا جائے گا، اپنا بیٹا جب تک نہیں آتا نظر رکے گی نہیں۔ جیسے بیٹے پہ نظر پڑی یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اہل کتاب میرے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا، اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کا علم دے دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کا سبب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا بغیم بینہم، محض اناد، محض ضد بازی اور محض بغض کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر اپنی اجارہ داری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ نسب کے اعتبار سے کس سے ہیں؟ ہمارے نبی پہلے جو ہیں وہ شجرہ نسب کے اعتبار سے کس سے ہیں؟ انہی باتوں میں، انہی جھگڑوں میں بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اختلاف کیا کب؟ من بعد ما جاءہم العلم، جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ واقعی نبی ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اس بات کا علم تو مشرکین مکہ کو بھی تھا۔ مشرکین مکہ کو یہ یقین تھا دل ہی دل میں کہ یہ نبی ہے، عام آدمی یہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تمام تر کوششیں کی کہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں، جو قریب آتا ہے وہی پھنس جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو جاتا ہے وہی پھنس جاتا ہے۔ مختلف موقعوں پر حج کا موقع آیا، کمیٹیاں بنا کر طے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے دور کیسے رکھا جائے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ بعض مواقع ایسے آئے، ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابہ، اے اللہ اس پر کسی اپنے درندے کو مسلط کر دے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو اگر کہیں باہر لے کے جاتا تو چھپاتے پھرتا۔ کسی نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی بات خطا جانے والی نہیں ہے۔ مانا یا نہیں مانا؟ اندر سے وہ مانتے تھے، لیکن اناد، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے۔ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا کونا تھوڑا سا ایک آدمی کو چھو گیا، چیختا پھر رہا، باغتا پھر رہا ہے کہ میں مارا گیا۔ کسی نے آگ جلائی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بچوں کی طرح رو رہے ہو، چھوٹا سا تو زخم ہے۔ اس نے کہا یہ زخم اس کی تلوار سے آیا ہے، میں بچ نہیں سکتا، اور واقعی اسی زخم سے وہ مر گئی۔ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ عام آدمی نہیں، یہ ہے یقیناً نبی، لیکن قبول نہیں کیا، زبان سے نہیں مانا۔ یہودیوں کو بھی یہی عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن قبول نہیں کیا، صرف ضد کی وجہ سے، اناد اور بغض کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پریشان نہ ہوئیے، آپ کو اگر یہ قبول نہیں کر رہے، آپ کو اگر یہ نہیں مان رہے تو پریشان نہ ہوئیے، قیامت کا دن آنے والا ہے، انہوں نے جن جن باتوں میں اختلاف کیا ہے ان میں اللہ رب العزت خود فیصلہ کرے گا کہ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور، ان معاملات میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر،
اور پھر ہم نے آپ کو ایک سیدھی راہ پہ ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو ایک سیدھی راہ صراط مستقیم پہ ڈال دیا، فاتبعھا، اس صراط مستقیم پہ چلتے رہیے، ادھر ادھر نہیں۔ ہم نے جو صحیح راستہ آپ کو دکھا دیا ہے اسی پہ رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو کہ نادان ہیں۔ مکہ والوں کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا یعلمون، نادان ہیں۔ نادان ذرا پولائٹ سا لفظ ہے، اصل میں صحیح معنی بنتا ہے لا یعلمون، جو جانتے نہیں، جو جاہل ہیں، جو بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ اور اللہ نے لا یعقلون بھی کہا، لا یعلمون، لا یفہمون، لا یعقلون۔ اللہ رب العزت نے مکہ والوں کی پتہ نہیں عقل کیا تھی، اللہ نے انہیں بے عقل اور احمق قرار دیا۔ جو حق کو پہچان نہ سکے اس کی عقل کیا ہو؟ عقل تو وہ ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکے، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ مکہ والوں میں یہ تمیز نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت، ایک سیدھی راہ، شریعت، شارع، یہاں ہمارے یہاں معروف ہے نا، شارع فلاں، شارع فلاں، شارع ملک عبدالعزیز، شارع ملک سعود۔ شارع کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ اور راستے کو شارع کیوں کہا گیا؟ کہ یہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح شریعت سے مراد وہ راستہ جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور مسلمانوں کی منزل مقصود کیا ہے؟ جنت۔ وہ راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے وہ ہے شریعت۔ اور اسی شریعت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں اس سورت کے علاوہ سورۃ المائدہ میں بھی فرمایا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر کسی کے لیے ایک راستہ، ایک منہاج، ایک طریقہ کار تمہیں دیا۔ عیسائیوں کو طریقہ کار دیا، اس پہ چلو نجات ملے گی۔ یہودیوں کو ایک طریقہ کار دیا، اس پہ وہ چلے تو ان کو نجات ملے گی۔ اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے الگ سے مستقل ایک طریقہ کار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پر چلا دیا، ایک راستے پر ہم نے آپ کو ڈال دیا۔ نبی بھی اس راستے پر رہے، اور جو اس راستے پر رہے گا آخرت میں نجات اسی کا حصہ ہوگی۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں ایک ہی امت بنائے رکھتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم اپنی عقل سے بھی کام لیتے ہو یا نہیں، حق و باطل میں فرق بھی کرتے ہو یا نہیں، اپنے بھلے اور برے میں تمیز بھی کرتے ہو یا نہیں۔ آج جو اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف جا رہا ہے؟ اللہ کی منشا کے خلاف دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، وہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا میں چاہتا تو تم میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ دین دیا، نبی دیا، کتاب دی، اور پھر اختیار دے دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔
یہ راستہ اگرچہ تھوڑا کانٹوں والا ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہے، یہ راستہ پھولوں سے بچھایا گیا ہے لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ ہم نے ساری چیزیں واضح کر کے بتا دی تاکہ ہم چیک کریں کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دین کا راستہ ہے نا کانٹوں سے بھرا ہوا، تکلیفوں سے، مشقتوں سے، اور دوسرا راستہ پھولوں کی سجائی ہوئی سیج ہے۔ جب آدمی کوئی حیا نہ کرے، کھل کھلا کے عیاشی میں اتر جائے، دنیا میں مزے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ کاموں سے گھیر رکھا ہے، ناپسندیدہ کاموں سے گھیر رکھا ہے۔ سمجھنا بہت آسان ہے، آج کل تھوڑی سردی ہے نا، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں جی چاہتا ہے، عام آدمی ہے اسے کیا ضرورت ہے ٹھنڈے پانی، بہترین نرم گرم بستر سے نکلا پانی میں، چاہے آپ اپنا گیزر چلایا، ہیٹر چلایا ہوا ہے، ابھی آپ نے وضو کیا، ہاتھ صاف کر لیے، تولیہ ٹاول استعمال کر لیا، پھر ٹھنڈک لگ رہی ہے کیونکہ گیلا تو ایک مرتبہ ہو گیا۔ نرم بسترا چھوڑا، گرم بسترا چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گھر سے نکل کے آپ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی طریقہ استعمال کریں گے تھوڑا سا تو آپ کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ آپ کتنے بھی اپنے منہ کے آگے رومال دے کے آئیے، ٹھنڈی ہوا تو آئے گی، چہرے کو لگے گی۔ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے گھیرا، ان کے اندر سے گزر کے جانا۔ وحفت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ نے پسندیدہ کاموں سے گھیر رکھا ہے۔ آپ بڑے مزے سے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کی مرضی، یہ بھی آپ کی منشا، آرام سے سکون سے عیاشی کرتے ہوئے سیدھے جہنم میں جا کے رہے۔ دنیا میں بظاہر عیاشی، بظاہر اپنی من مرضی، لیکن انجام جہنم۔ دنیا میں بظاہر ناپسندیدہ کام، جیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی مثال۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، میں چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے اختیار دے دیا تاکہ تمہیں یہ آزماؤں کہ تم میں سے کون ہے جو سیدھا چلتا ہے، سیدھے راستے پر عمل کرتا ہے، اور کون ہے جو سیدھے راستے پر عمل نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، ایک راستہ دیا ہے، اس راستے پر تمہیں چلنا ہے، اور اگر اسی راستے پہ چلو گے اور جو بھی اس راستے پہ چلے گا نجات اسی کا مقدر ہوگا۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں بھی اللہ نے فرمایا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، ہم نے آپ کو دین عطا کیا جس کی کہ وصیت ہم نے پہلے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور ہم نے اوحینا الیک آپ کی طرف وحی نازل کی، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، وہی دین ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ دین کی بنیاد وہی آ رہی ہے، اور دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہر رسول کو یہ حکم دیا ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت۔ ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہم اخیافی بھائی ہوتے ہیں، اللہ کی بھائی، ہم آپس میں بھائی ہیں، ماں جائے بھائی، باپ ایک ہے، ہم سب کا باپ ایک ہے، نسبی بھائی، ہم سب کا باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، شریعت سب کی ایک ہے، لیکن اس میں آگے احکام جو ہے
وہ الگ الگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکام اور تھے، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانے میں احکام اور تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام اور ہیں، لیکن بنیاد توحید سارے انبیاء کی دعوت کی بنیاد تھی، اور وہ سب کی بنیاد ہے اور رہے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو ایک راستے پر ڈال دیا، اسی راستے پر چلتے رہیے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لا علم، نادان، جاہل اور بے عقل لوگوں کی پیروی مت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی باتوں کو مانتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں گے۔ ایک ہی بات جو اللہ رب العزت نے کہی اسی پہ چلتے رہیے۔ مکہ والوں نے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نادان لوگ ہیں ان کی باتیں نہ ماننا، ان کی خواہشات میں نہ چلنا، انہوں نے تو یہ بھی پیشکش کر دی تھی نا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے اور کبھی آپ ہمارے ربوں کی عبادت کر لیا کرنا۔ یہ کمپرومائز مشہور ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں یہ کمپرومائز باقاعدہ پیش کیا گیا۔ کہا گیا کہ دنیا کی حسین ترین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم کرا دیتے ہیں، ساری دنیا کی جتنی دولتیں چاہتے ہو اکٹھی کر کے ہم تمہارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اگر تم ہماری سرداری چاہتے ہو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دو۔ توحید کی دعوت دینا یہ چھوڑ دو، ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ جو غلط سلط کہتے رہتے وہ تو سمجھتے نہیں کہ ہمارے بتوں کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، یہ چھوڑ دو، ہم تمہیں ہر چیز دینے کے لیے تیار۔ اور پھر بلاخر بات یہاں تک آگے کہ چلے ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں، ایک دن ہم تمہارے رب کی، یعنی جیسے تم عبادت کرتے ہو ایک دن ہم ویسے کر لیا کریں گے، ایک دن جیسے ہم کرتے ہیں تم کریں۔ انہوں نے یہ پیشکش بھی کر دی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان نادان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے بالکل نہ جانا۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ تمہیں اللہ سے، یہ سارے مل کر بھی تمہیں اللہ سے چھڑانا چاہیں تو تیرے کام نہیں آ سکتے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہ کر لو کچھ یہ کر لو، لیکن اگر تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، فرمایا انہم لن یغنوا عنک، یہ آپ کو بالکل اللہ سے نہیں بچا سکتے، یہ آپ کے لیے کسی بھی طرح کافی نہیں ہو سکتے، خاص طور پر من اللہ، اللہ کے مقابلے میں یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم لوگ جو ہیں وہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ مومنوں کے، مسلمانوں کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مکہ والے ہوں، جو دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں اور کہیں بھی بستے ہیں، مومن کا دوست صرف مومن ہی ہو سکتا ہے، موحد کا دوست صرف موحد ہی ہو سکتا ہے۔ بظاہر چاہے کتنی پیار کی پینگیں جتلائیں، لیکن اصل میں مشرک کبھی مومن کا دوست نہیں ہوگا، منافق کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہوگا، اور بدعتی کیا کسی موحد کا دوست ہو سکتا ہے؟ بدعتی تو اندر ہی اندر سے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوتے کسی صحیح مسلمان۔ وہ کہیں گے کہ یہ فلاں ہیں، کچھ کلمات تو بڑے مشہور ہیں نا، سب سے بہت زبان زدے عام کلمہ ہے کہ یہ لوگ گستاخ، ایک ہی بات کہی اور بات جان چھڑا۔ کہاں یہ لوگ گستاخ؟ نبی کے گستاخ، ولی کے گستاخ، بزرگوں کے گستاخ، سرکاروں، مزاروں، درباروں کے گستاخ۔ چاہتے کیا ہیں یہ گستاخ کہنے سے؟ یعنی یہ لوگ جو ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ ظالم لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔
تمہارا دوست کون ہوگا؟ واللہ ولی المتقین، اہل تقوی، پرہیزگار، نیک، اہل توحید لوگوں کا ولی صرف اللہ ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ ہے جو متقین کا ولی ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ ھذا، یہ قرآن، ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتیں، اپنے اندر لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان رکھتا ہے، بصیرت کی باتیں ہیں اس قرآن میں۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ورحمہ، اور یہ کتاب رحمت ہے۔ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان رکھتا ہے، اس میں بصیرتیں ہیں اور یہ ہدایت ہے۔ اور قرآن کو ہدایت تو بالکل شروع میں کہہ دیا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رحمت بھی فرمایا، اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے شفا بھی قرار دیا۔ قرآن کریم کی کیا کیا فضیلتیں اور برکتیں ہیں، فرمایا کہ یہ شفا بھی ہے، اور شفا صرف روحانی بیماریوں کی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اور دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 82 سورہ بنی اسرائیل کی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن سے کچھ ایسی آیات نازل کرتے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو کہ شفا ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کریم کو شفا قرار دیا، اور یہاں قرار دیا کہ قرآن شفا ہے، قرآن کی کچھ آیات ہم شفا کے لیے، یہاں کچھ کا ذکر کیا، لیکن دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے مطلقاً قرآن کو کہ کچھ آیات نہیں بلکہ پورے کا پورا قرآن ہی شفا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کی روحانی بیماریوں کی شفا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی کچھ آیات، بلکہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت، پورا قرآن آ گیا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں، دلوں میں نفرتیں، بغض، حسد اور جتنی بھی یہ روحانی بیماریاں ہیں ان سب کی شفا ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کریم روحانی شفا، قرآن کریم جسمانی شفا۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے احکام پر عمل کریں تو یقیناً آپ کے دلوں میں سے نفرت، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم نفرتیں پالے ہوئے ہیں دلوں میں، نفرتیں، حسد، بغض، کینے، یہ ساری بیماریاں، حتیٰ کہ نفاق جو خاص دل کی زبردست اور سخت بیماری ہے۔ نفاق تو اتنی زبردست بیماری ہے روحانی کہ آدمی کو جہنم میں لے جائے، جہنم کے سب سے گڑھے تک پہنچا، سب سے گہرے گڑھے تک۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ان روحانی بیماریوں کا علاج قرآن کریم، اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن کریم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ہی برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن کریم کے فضائل ایک طویل موضوع ہے، مستقل
قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھانے والوں کے لیے۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھیں اور پڑھائیں۔ اور قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے وہ رکتا ہے، اٹکتا ہے، یتعتے ہو، قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، لفظ تیزی سے صاف نہیں نکلتے، رک کے اٹک کے پڑھتا ہے، لیکن وہ پڑھنا نہیں چھوڑتا بلکہ قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، چاہے اڑ کے، رک کے، پس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام صاف سیدھا قرآن پڑھنے والے سے اسے 2 گنا اجر ملے گا، کیونکہ وہ پڑھنے میں مشقت محسوس کرتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ اور قرآن پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مع السفرہ الکرام البررہ، ان کا انجام مع السفرہ الکرام البررہ، انتہائی معزز، مکرم، نیک اور پاک باز شخصیتوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اور حافظ قرآن کو اللہ رب العزت تاج الوقار پہنائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے حافظ کے والدین کو اللہ رب العزت وہ حلہ پہنائے گا جس حلے کی قیمت اتنی ہے کہ اگر یہ ساری دنیا بیچ دیں اور وہ ایک حلہ خریدنا چاہیں تو نہیں خرید پائیں گے۔ کتنا مقام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو دیا۔ اور قرآن کریم کا شفا ہونا، ایک دو نہیں، کئی واقعات اور کئی آیات ایسی موجود ہیں جن کے ذریعے صحابہ کرام نے علاج کیا۔ میرے خیال وہ علاجات ذکر کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، اگلے درس میں ڈال لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ عمل ہر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، عمل ہر اللہ کی رضا کی، یعنی ہر عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر کوئی یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا حرج ہوگا؟ نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نماز کس کے لیے پڑھے گا؟ اب یہ کان کو ادھر سے پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا سیدھا پکڑو کہ نبی نے فرمایا کہ میری قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کیجئے۔ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے کہا نماز میں، آپ نماز پڑھیے، اپنی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک حاصل کیجئے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ لیکن نماز کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کیا، عبادت کا کوئی حصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوتا۔ لہذا اس سوچ کو تھوڑا سا مولڈ کریں کہ ہم نماز نبی کے لیے نہیں، نبی کے طریقے پر، نبی کے بتائے ہوئے مسنون طریقے پر پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہمارے یہاں الفاظ کے استعمال میں بڑی لاپرواہی کی جاتی ہے۔ عموماً کہیں گے جی ہم کیا کسی اپنے بزرگ کے لیے، بزرگ کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جتنی بھی عبادات ہیں وہ کس کے نام سے ہوتی ہیں؟ اللہ کے نام سے، بزرگ کی طرف سے، فوت شدہ کی طرف سے
لفظ استعمال کرنے میں خاص طور پر جب عبادت کی بات آئے تو الفاظ کو بڑے محتاط انداز سے استعمال کریں، کیونکہ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وضو میں ناک میں پانی ڈالنے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن سے یا حدیث سے وضاحت کیجئے۔ وضو کا پورا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور قرآن کریم میں وضو کا بالکل بنیادی سا حصہ ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم۔ یہ 4 چیزیں ہیں، آپ نے منہ دھونا، کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا۔ ان 4 چیزوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اور باقی ساری تفصیل اور ترتیب کہاں ہے؟ حدیث رسول میں۔ صرف ناک میں پانی ڈالنے کی بات نہیں، وضو کا باقی کا سارا طریقہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حتیٰ کہ مسح وامسحوا برؤوسکم، مسح کی حد کیا ہے، ہاتھ کو کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے، لے کے آنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے۔ انگوٹھی اور پتھر پہننا کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کے پہننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب پتھر پہننا بھی قرآن و سنت سے ثابت کرنا پڑے گا۔ انگوٹھی پہننے کی بات چھوڑیں، لیکن یہ جو ہمارے یہاں پتھر آ گئے نا، جن کو احجار کریمہ یہاں کہا جاتا ہے، احجار کریمہ یعنی قیمتی پتھر، وہ احجار کریمہ، ان میں زمرد ہے، فیروزہ ہے، عقیق ہے، اور بھی کوئی ہوگا۔ یہ جتنے پتھر ہیں ان کو احجار کریمہ کہا گیا، جبکہ ان میں کرم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ پتھر ہی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنار المنیف من الصحیح والضعیف، صحیح ضعیف حدیث پر مشتمل بہترین قواعد ذکر کیے اس کتاب میں۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جتنی عقیق، فیروزہ اور یہ وہ کے بارے میں روایات ہیں، یہ ساری کی ساری ہندی روایات ہیں، یہ ہندوستان میں بنائی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انڈیا میں نہیں تھے نا۔ ہندی روایت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، لہذا ان کو پہننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ انگوٹھی زیور پہنیے جتنا چاہے، لیکن اس نیت سے کہ اس کو پہنیں گے جیسے ہی اس کا رنگ بدلے گا ہمارا مقدر بدل جائے گا۔ پہلے چھوٹا مکان تھا، اس کا رنگ ہرا ہوگا تو کوٹھی مل جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ خرافات ہیں صاحب، یہ ساری توہم پرستیاں اور خرافات ہیں۔ صرف عربی میں ہی قرآن پڑھنے سے آگے پتہ نہیں صفحہ ملے گا، ثواب ہونا چاہیے۔ صفحہ لے کے چھوڑ دیا ہے، با بھی ڈال دیتے تو ثواب ہو جاتا ہے۔ شین کے ساتھ شفا، یہ ترجمہ پڑھنے سے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ بھی ساری عربی میں ہیں، قرآن کریم بھی عربی میں ہے۔ اگر شفا حاصل کرنا ہے تو قرآن کریم پڑھ کر اصل عربی پڑھ کر شفا حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا، ڈاکٹروں کو تلاش کرتا ہے، پیسے ادھار بھی لے کے اپنا علاج کرتا ہے، اور جب قرآن کی باری آئے تو ترجمے پہ گزارا کرنا چاہتا ہے۔ عربی بھی نہ پڑھنی پڑے، عربی پڑھیے، زبانی یاد نہیں تو اوپر سے دیکھ کر پڑھیے، لیکن شفا کے طور پر پڑھنا ہے تو قرآن کریم کا اصل جو ٹیکسٹ عربی ہے وہی پڑھنا ہوگا، اسی میں انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کریڈٹ کارڈ کا استعمال شرعاً کیسا ہے؟ کریڈٹ کارڈ اور پھر شرعاً، اور کریڈٹ کارڈ سامبا اور ساب کا کہیں تو اچھا ہے، جو خالص یہودی بینک ہے۔ سامبا اور ساب ان کی بنیاد کہاں ہے؟ یہ ہمارے اس ملک میں ہے، اس بات کو چھوڑیں، اصل مالک کون ہے؟ ان میں کریڈٹ کارڈ جو ہے، ویزا کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ کارڈ اور وہ کارڈ، جس کارڈ کا آج یا کل تک سود کا کھاتہ کھلنے کا خطرہ ہے، اس کارڈ کو استعمال نہ کریں۔ یہ سود کے راستے، سود کے طرف لے جانے والے چور دروازے ہیں۔ وہ کہیں گے جی آپ 30 دن کے اندر اگر کر دیتے ہیں
تو ٹھیک ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کرنا پڑے گا، 31واں دن ہوتے ہی آپ کے کھاتے میں سود آئے گا یا نہیں؟ اور آپ 1000 دلیلیں دے دیں، آپ کو وہ پیسے دیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کریڈٹ کارڈ لے کر آپ نے سود کھانے یا دینے کا راستہ کھول لیا۔ جتنا پاس ہے اس کو استعمال کریں، اور ان سودی بینکوں کے یہ کاروبار جو ہیں، بلکہ سودی بینکوں کے ساتھ لین دین کرنا ہی جائز ہے، ان میں پیسے رکھنا مجبوری ہے، کوئی دوسرا بینک نہیں ہے، مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، معاف کرے گا، بینک ساتھ میں دوسرا اسلامی موجود ہے، ساتھ ہی سودی موجود ہے، سودی کچھ زیادہ دے رہا ہے، سودی میں فیسلٹیز زیادہ ہیں، ادھر ہی سب لبک جاتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں بخیل کسے کہا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مومن، فرمایا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بخیل کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا۔ ایک بخیل روحانی بخیل ہے، یہ مادی بخیل ہے پیسے کا۔ روحانی بخیل کون سا ہے؟ نبی سے فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام نہ کہے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ جیسے فرمایا نا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے، ایسے ہی یہ سارے روحانی بیمار ہیں۔ بخیل وہ ہے جو مادی بخیل، عملی بخیل، جو پیسہ ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرے، جائز مصارف پر بھی خرچ نہ کرے، بیوی پہ خرچ نہ کرے، بچوں پہ خرچ نہ کرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، میں نے کبھی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ بخیل ہے، شوہر بخیل ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اولاد ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا میں آ گئی۔ تو ایسے بخیل باپ یا ایسے بخیل شوہر کے مرنے کی تمنا کریں گے یا نہیں؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اس سے جان چھوٹ جائے، کہیں ہم بھی دنیا میں آ جائیں۔ اور واقعی ایسے لوگ دیکھے گئے کہ بزرگ کے مرنے کے بعد وہ دنیا میں آ گئے، ہوتے سوتے پیسہ ہے اور فضول خرچی بھی نہیں، جائز خرچ کرنے کے لیے بھی جو تیار نہ ہوگا وہ ہے مادی بخیل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سننے کے باوجود بھی اگر وہ درود شریف نہیں پڑھتا تو وہ ہے سب سے بڑا بخیل۔ کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ابھی ایک نیا کارڈ ہے، پری پیڈ جو کریڈٹ کارڈ، آپ جتنا اماؤنٹ ڈالیں گے وہ یوز کر سکتے ہیں، کیا یہ چاہیں؟ اگر آپ کا اپنا اماؤنٹ ہے، مثلا راجی بینک مثال کے طور پر، بینک اسلامی کئی ہیں، راجی بینک کا بھی وہ کارڈ ایک ہے، آپ نے تصوق ہے، مختلف نام ہے اس کے، کہ آپ نے اپنے ہی اکاؤنٹ سے اس میں پیسے ڈال دیے۔ اب آپ کی جیب میں وہ کارڈ ہے، کہیں بھی آپ وہ دیتے ہیں یا آن لائن کچھ میرا خیال بزنس کرتے ہیں لوگ، اگر اس سے کرتے ہیں، آپ کا اپنا کارڈ ہے، اپنا اکاؤنٹ ہے، اس میں اوور ڈرا نہیں آئے گا، اس میں سود وغیرہ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر اس طرح کا کارڈ ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ خطرہ اس کارڈ میں ہے کہ جو کہے، جو چاہیں کہ یا اللہ اس کو بھول جائے، 31واں دن آئے اور ہم اس کو سود ڈالیں، وہ کارڈ جو ہے وہ منع ہے۔ یہ غالباً کسی خاتون نے لکھا ہے کہ میری ایک سہیلی کو جھوٹ بات کہنے کی عادت ہے، یہ عادت کس طرح جائے گی؟ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، عادت ختم ہوگی۔ یہ تو بڑا آسان علاج ہے، اس میں اتنا لمبا پریشان ہونے والی کون سی؟ جب بولے تو جھوٹ ہی بولے، تو ظاہر ہے کہ اس عادت کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ یہ عادت گئی۔ اگر آدمی اپنے ذہن میں اللہ رب العزت کا خیال رکھے کہ ہمیں زبان کا بھی حساب ہوگا، ہمیں ہماری ہر بات پر حساب دینا ہوگا، اور جھوٹ پر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں سنائیں، فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ من الکاذبین، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ وعیدیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں،
اگر آپ یہ سامنے رکھیں تو انشاءاللہ جھوٹ جو ہے اس کی عادت چھوٹ جائے گی. اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی دل میں ہو، اس جھوٹ کے بارے میں جو وعیدیں ہیں، اس کا جو برا انجام بتایا گیا ہے وہ سامنے ہو. اور جھوٹ بولنے والا 25% منافق ہوتا ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ آیت المنافق ثلاث، ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور دوسری حدیث میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی علامت کہ جب وہ جھگڑے پہ آئے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. آپس میں کبھی گرم ترش کلامی ہو سکتی ہے، بد زبانی اور گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو سب سے پہلے منافق کی 4 علامتوں میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اذا حدث کذب. فرمایا اگر کسی میں 4 علامتیں موجود ہیں، کانا منافقا خالص، پیور منافق، 100% منافق. اور جس میں جتنی پائی جائے گی اتنا منافق. اگر صرف جھوٹ ہی بولتا ہے، باقی 3 بیماریاں نہیں ہیں، تو وہ 25% منافق. اگر یہ چیزیں ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ جھوٹ چھوٹ جائے گا. جادو کے علاج کے دوران کسی کو کچھ نظر آ سکتا ہے، جیسا کسی نے جادو کیا. سوال ایک یہ ہے کہ جادو ہے کسی پر، اور جادو کا علاج کرنے والا کوئی اگر علاج کرتا ہے تو کیا جس نے جادو کیا ہوا ہے وہ کہیں سامنے نظر آ سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جادو کے علاج کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ کیسے نظر آئے گا کوئی آدمی؟ اب یہ قوت نہ تو جن کے پاس ہے کہ وہ کسی کو لا کے سامنے بٹھا دے، لیکن میں سنتا ہوں، میں نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس گئے، اس نے انگوٹھے پہ تیل لگایا. مریض کے تعلق سے مریض کو کیا نظر آ سکتا ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ انگوٹھے پہ تیل لگایا مریض کے، اور کہا کہ اس میں دیکھو، تو دیکھا تو اس کے اندر اس کا فوٹو ہے. کہا اسی نے تجھے یہ کیا ہے. تو یہ اس طرح کی کرتب ہیں. آنکھ بند کرنے کے اوپر، آنکھ بند کرے یا کھلی، آنکھ بند کرے تو نظر آتا ہی نہیں. یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتب ہیں لوگوں کے. یہ جو جادو کے علاج کے دوران کسی کو مطلب جب پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں تو وہ لوگ کو بہت ساری چیزیں جیسے مردے نظر آتے ہیں، قبرستان نظر آتا ہے، اس تعلق سے سوال. آنکھیں بند کریں تو وہ نظر آنا شروع جب ہو سکتا ہے. میں نے بتایا پہلے کہ میں اس سلسلے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں کہ کیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آ سکتا ہے یا نہیں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. بہرحال جادو کا جو سیدھا سا صاف ستھرا علاج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھی جائیں، اور بس. اب یہ کہنا کہ آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھولو، یہ کرو وہ کرو، ان چیزوں کا پڑھنے کے اوپر ہوا، چاہے پڑھنے کے اوپر ہو یا بغیر. آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جو مریض ہے اس پہ کچھ مختلف قسم کی کیفیت طاری ہو رہی ہیں. اب اس نے آنکھیں بند کی اس نے اور اس کو کچھ نظر آنے لگا. اب یہ کہنا کہ یہ وہی ہے، یہ غلط بات ہے. آنکھیں بند کی، اسے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نظر آنے لگا. عموماً شیطان یہ کام کرتا ہے کہ کوئی ایسا رشتہ دار لاؤ جس کا اس کا میں کٹی کرواؤں، ان کے تعلقات خراب کرواؤں. یہ کہنا کہ یہی جو میری آنکھوں میں اس وقت آیا یا میرے خیال میں آ گیا ہے اسی نے کیا ہوگا، یہ بات معقول نہیں ہے. ایک سوال آج کل بڑے زور شور سے چل رہا ہے کہ شادی کے بعد کیا عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگائے یا والد کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اصل تو والد ہی کا نام ہے. ہمارے پاک و ہند میں انگریزوں کے زمانہ سے لے کر یہ رواج آ رہا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کے والد کی بجائے فوری طور پہ اس کے شوہر کا نام لے دیتے ہیں. اس پر 2 طرح کے مضمون پچھلے دنوں میں بہت آئے نیٹ پر، مختلف میڈیا کی چیزوں پر.
ایک طرف بڑی سختی اور شدت اختیار کی گئی کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی لڑکی اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لے. اس کو کچھ ایسا کیا گیا کہ اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور دوسری طرف ایسے مضامین بھی آئے اور اس میں ایسے دلائل بھی ذکر کیے گئے کہ اگر شوہر کا نام لگایا ہے تو اس شوہر کے نام کو یہ ثابت نہیں کیا جا رہا کہ یہ میرے باپ کا نام ہے. نہ خاندان بدلا جا رہا ہے، نہ قبیلہ بدلا جا رہا ہے، نہ کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا نام میرے باپ کا ہے، بلکہ وہ نام شوہر کا ہی ہے. نام شوہر کا ہی ہے. اور حدیث میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ عورت نے اپنے شوہر کے نام سے تعارف کروایا کہ میں زینب ہوں. کہا کون سی زینب؟ تو کہا ابن مسعود کی بھی. کون سی زینب؟ فلاں. تو کون ہو گیا؟ شوہر کا نام آ گیا. اس طرح کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. لہٰذا اگر اپنے والد کا نام رکھیں، جیسے عربوں میں یہی رواج ہے کہ یہ نام والد کا ہی پہلے رکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر جا کر شوہر کا نام آتا ہے. لڑکی کا نام، والد کا نام، زوجہ اور آگے شوہر کا نام. یہ ہے صحیح اسلامی طریقہ. لیکن اس کو کفر کی وادیوں میں لے جانا، اور یہ ٹھیک ہے وہ رواج غلط ہے، انگریزوں نے ڈالا، مسلمانوں نے قبول کیا، لیکن اتنا بڑا جرم بنا کے اس کو توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلوائے جائیں، یعنی اسلام سے ہی خارج کر دیا جائے. وہ وعید ہے کس کے لیے؟ جو اپنی ولدیت بدلے، جو اپنے خاندان کو بدلے، جو اپنے باپ کو حقیر سمجھتے ہوئے کسی بڑے کا نام اپنے باپ کی جگہ لکھے. وہ مستقل ایک الگ مسئلہ ہے. وہ آدمی جو اپنے باپ کو ہٹا کر کسی دوسرے کو باپ بنائے، یہ تو شوہر کا نام لکھ رہی ہے، یہ باپ تھوڑا بنا رہا ہے. لہذا یہ کچھ زیادہ ہی اس معاملے میں سختی سے کام لیا گیا ہے. کیا جادو کے علاج کے دوران مریض کو، یہ میرا خیال وہی سوال جو چل رہا تھا، جادو کے علاج کے دوران مریض کو اگر کچھ آنکھیں بند کرنے سے یا کسی بھی طرح سے کچھ بھی نظر آئے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے دماغ میں کیا کیا کچھ کرا رہا ہے. کیا قرض لے کر حقیقہ کر سکتے ہیں؟ حقیقہ ایچ کے ساتھ لکھا ہے، HAKIK حقیقہ، جبکہ یہ عقیقہ ہوتا ہے، حقیقہ نہیں ہوتا. عقیقہ اے کے ساتھ اگر لکھنا ہو تو عقیقہ جو ہے یہ سنت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الولد مرہون بعقیقتہ، یعنی سنت بھی عام سی نہیں، بڑی اہم سنت ہے. اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ میں اگلے مہینے کی تنخواہ سے یہ پیسے جٹا دوں گا، کہتے ہیں چکا دوں گا تو مشہور ہے نا، میں کبھی کبھی سنتا ہوں جٹا دوں گا، یہ بھی لفظ ہے کوئی. اگر سمجھتا ہے کہ میں اگلے مہینے کی تنخواہ میں دوسرے مہینے کی تنخواہ سے یہ پیسے جٹا دوں گا تو جٹا لے، اور آج لے کے عقیقہ کر لے، کیونکہ عقیقے کا وقت مقرر ہے 7واں دن، 14واں 21واں دن. اب اگر کہے کہ جب آئیں گے کرتے رہیں گے تو وہ بھی ایک گنجائش ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. کہتے ہیں کہ کیا شادی کی زکوٰۃ کسی مشرک کو دے سکتے ہیں؟ شادی کا یہ شاد کا صدقہ زکوٰۃ یا مسلمان صدقہ زکوٰۃ ہے، شادی کی زکوٰۃ نہیں ہے. صدقہ زکوٰۃ میں جیسے اپنے خاندان میں کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، مشرک کی حالت میں توحید پر صدقہ زکوٰۃ، خاص طور پر جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ چونکہ اللہ کا حق ہے، وہ اب آپ کا نہیں رہا، وہ پیسہ خالص اللہ کا حق ہو گیا. اسے غلط جگہ پہ نہ دیں، نہ کسی کی شادی میں لگائیں، کیونکہ ہماری شادیوں میں آج کل عموماً 80%، 90% ناجائز اخراجات ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ اس میں نہ دیں. اب وہ شادی چاہے کسی موحد کے گھر میں کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں موحد ہو یا غیر موحد ہو،
شادیوں میں ناجائز اخراجات بہت کیے جاتے ہیں. شادی ویسے بھی زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں آتا. اگر وہی گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، غریبوں مسکینوں کے کھاتے میں اس کو دے دیں، کوئی بات نہیں. اب اس کو وہ شادی میں استعمال کر لے گا یا کیا کرے گا، اس کا کام. لیکن آپ شادی کروانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیں، یہ اس کا مصرف نہیں ہے. اسی طرح صدقہ ہے. آپ اپنے خاندانی تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے اپنی جیب خاص سے صدقہ خیرات جو ہے وہ کرتے ہیں. اگر وہ کسی کو دے دیتے ہیں وہ بات ایک الگ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کے طور پر کافر ماں باپ کو بھی خدمت کرنا جائز ہے، ضروری ہے. بلکہ اگر اس طرح کی شکل ہے تو وہ ہے اپنی جیب خاص سے. اب یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے وہ جیب خاص نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی جیب ہو گئی. وہ تو اللہ رب العزت کے لیے آپ نے خاص کر دیا، نکال دیا. اس کو آپ ہر جگہ نہیں. زکوٰۃ کے سورہ توبہ میں جو 8 مصارف ہیں ان مصارف میں دیں گے، ان میں شادی کا ذکر نہیں آتا. اگر جماعت کھڑی ہو اور رکوع کی حالت میں نماز ملے تو کیا رکعت پوری ملے گی جیسا یا پھر چھوٹ گئے؟ اگر کوئی آدمی رکوع میں آ کے ملتا ہے تو یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. علماء میں سے اور حتیٰ کہ ائمہ اور فقہاء میں سے بڑے بڑے محدثین میں سے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس کی نماز وہ رکعت ہوگی کیونکہ وہ رکوع میں آ کے مل گیا. اور دوسری طرف محدثین کرام کی، علماء حدیث کی بہت بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی کیونکہ اس کا قیام بھی چھوٹ گیا اور سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گئی. قیام رکعت کا رکن ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا فرض یا واجب ہے. اب یہ 2 بڑے بڑے رکن جو ہیں یا 2 بڑی بڑی چیزیں چھوٹ گئیں اور رکوع میں آ کے مل گیا، لہٰذا وہ اس رکعت کو پڑھ لے، وہ رکعت شمار نہ کرے. اور دلائل دونوں طرف بہت ہیں، تفصیلات بھی اس کی کافی لمبی چوڑی ہیں. زیادہ بہتری اسی میں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ رکعت پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے. بچے کا حقیقہ ایک بکرے کے ساتھ کرے کیونکہ 2 بکرے خریدنے کی استعداد نہیں. اگر 2 بکرے خریدنے کی استعداد نہیں ہے تو 1 بکرا جائز ہے، لیکن گائے اور اونٹ کو عقیقے میں استعمال کرنا وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور لکھا ہوا یہاں بھی حقیقہ ہی ہے، ایچ کے ساتھ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ تشہد میں رفع سبابہ کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ جو انگلی اٹھائی جاتی ہے نا تشہد میں، اس میں مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پاک و ہند میں اس کے مختلف طریقے چل رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہاتھ دونوں پڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں گھٹنوں پر، اسی طرح رکھتے ہیں. جب آتا ہے نا اشہد اللہ، ایسے بند کرتے ہیں، ایسے کھولتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں. یعنی یہ ایک مشینی سا انداز ہے، ایسے کیا اور ایسے کیا. پہلی بات یہ ہے کہ مسلسل اتحیات میں اس طرح دونوں ہاتھوں کو کھلے رکھنا یہ جائز ہی نہیں، ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو ہمیشہ اسی شکل میں رکھا. اس کو آپ 2 ایک الگ الگ شکلوں میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح آپ نے کبھی نہیں رکھا. اس بات کو علماء احناف نے بھی قبول کیا، بلکہ اپنی کتابوں میں بہشتی زیور وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ کو تشہد میں کھلا نہ رکھے بلکہ بند کر کے جو مسنون انداز ہے اس طرح رکھے. پہلی بات یہ کہ کھلا رکھنا اور ایسے کرنا اور ایسے کر کے ایسے کر لینا خلاف سنت ہے. دوسرا یہ کہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے اور اشہد ان لا الہ کے وقت آ کے انگلی اٹھائی اور پھر رکھ دی، یہ انداز بھی معروف ہے. تیسرا انداز ہے کہ وہ انگوٹھے کو انگلی کی جڑ میں رکھتے ہیں اور جس وقت بیٹھتے ہیں اتحیات تو ساتھ ہی اس کو اٹھا دیتے ہیں.
اور یہ پورا اتحیات اٹھائے ہوئے ہی رہتے ہیں۔ یہ 3 انداز ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی اٹھانے کا انداز جس حدیث میں آیا ہے وہ 4تھا انداز ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دعا کر رہے تھے اور انگلی کو ہلا رہے تھے، یحرکھا یدعو بہا۔ اب دعا کہاں کی جاتی ہے؟ اشہد اللہ کے وقت صرف، بلکہ اتحیات بیٹھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک انگلی کو موقع بموقع۔ اب موقع بموقع کے بارے میں پھر 2 نظریات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑا تیز ایسے ہلاتے رہتے ہیں بڑی سپیڈ سے، اور کوئی ہیں کہ وہ آرام سے موقع بموقع اٹھاتے ہیں۔ اب اس میں اختیار ہے، اگر کوئی تیز کرے کم کرے، چونکہ اس کی حد بندی نہیں۔ اٹھانا گرانا مسلسل یہ عمل صحیح ہے، کبھی کبھی یا بڑی تیزی سے۔ اس سلسلہ میں علماء حنابلہ نے ایک بات لکھی ہے، حنبلی علماء نے، جو ذہن کو کافی اپیل کرتی ہے، لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب جب اللہ کا اسم گرامی آئے تب تک انگلی کو اٹھاتے جائیں۔ التحیات للہ سے شروع کریں گے، التحیات للہ، اللہ کا اسم گرامی آ گئے نا، والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اور اسی طرح ہی اللہم صلی اللہ، اللہم بارک، اور رب اجعلنی، ربنا آتنا فی الدنیا۔ جہاں جہاں اللہ ربنا، رب، ربی آئے وہاں وہاں انگلی کو اٹھاتے رہے، یا جب چاہیں اٹھاتے رہے، لیکن انگلی کو ایک مرتبہ اٹھا کے گرا دینا، انگلی کو مستقل کھڑے ہی رکھنا، حرکت نہ دینا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ انگلی کو حرکت دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ انہیں شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور بھی جو کوئی بیمار ہیں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو، اہل توحید کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے۔